حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ خدا کی پناہ، میں خدا کا پیغمبر ہو کر دین کے بارے میں تم سے مذاق کروں گا۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں تھا، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، کہ دین کے معاملے میں مذاق وہ کرتا ہے جو سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے۔ میں تمہیں لوگوں کا معمول بن چکا ہے احکام دین کا مذاق اڑانا۔ تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ اس چیز کی بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ دین کے مذاق کے بارے میں علماء نے، مفتیان کرام نے، وہ قدیم زمانے سے ہی یہی لکھتے آ رہے کہ کسی بھی احکام شریعت کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، لوگ اڑاتے ہیں، بھائی اس کی داڑھی دیکھو جیسے بکرے کی داڑھی، وہ جو پہاڑی بکرا ہوتا ہے اس کی داڑھی۔ اور لوگ بعض دفعہ داڑھی کا ذکر کرتے ہیں حقارت سے، وہ کہہ نہیں سکتے، ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی کچھ آپ کو کہہ سکیں، لیکن اس کے انداز گفتگو سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ کوئی حقیر سی چیز ہے۔ بھائی آپ نے نہیں رکھنا نہیں رکھو، لیکن خدا کے لیے مذاق تو نہ اڑاؤ۔ یہ تو 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، کوئی ایک نبی نہیں گزرا جس کی داڑھی نہ ہو۔ 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے اور آپ اس کو حقارت سے اس طرح کہہ دیتے۔ تو اس کے بارے میں تمام علماء شروع زمانے سے متفق ہیں کہ جس نے شاعر اسلام کا مذاق اڑایا، اس کا استہزاء کیا، سخریہ کیا، وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر کسی عالم کو صرف اس کے علم دین کی وجہ سے اس کو مذاق کا نشانہ بنایا جائے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ویسے اس کی ذات کی وجہ سے، اس کے کسی عمل کی وجہ سے اگر کہا جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس وجہ سے کہ چونکہ یہ عالم دین ہے، اس کی نسبت علم کی طرف ہے، اس کا مذاق اڑانے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ شاعر اسلام کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اس لیے اپنے بچوں کی جب تربیت کرے تو اس بارے میں احتیاط رکھے، ان کو شروع سے اہل علم کی محبت سکھائے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو یا ایسی فیملیوں کو، ایسے خاندانوں کو کبھی بھی گمراہ نہیں کرتا ہے جن خاندان کے بچوں کے اندر عمل میں کیسی بھی کمزور ہو، لیکن ان کے اندر اہل علم کی قدر موجود ہونی چاہیے۔ اس لیے داڑھی کا مذاق اڑانا، پگڑی کا مذاق اڑانا، کسی نے شلوار ٹخنے سے اوپر کر دی اس کا مذاق اڑانے شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان الرجل لیتکلم، کہ بعض دفعہ انسان من سخط اللہ کی نافرمانی کی ایسی بات کرتا ہے، لا یری بها بأسا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، میرے منہ سے نکال دی، فیہوی بها فی نار جہنم 70 خریفا، اس کی اس ایک بات کی وجہ سے اللہ پاک اس کو 70 سال جہنم میں گراتا رہے گا۔ حالانکہ وہ اس کو کیا سمجھتا ہے، وہ معمولی سی بات ہے، یہ تو عام بات ہے نا۔ تو اس لیے جو کلمہ نکلے جو ہمیں لگ رہا ہے شاید معمولی ہو، لیکن ہو سکتا ہے میرے لیے معمولی ہو، لیکن جو اللہ کے دربار میں یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے وہ معمولی نہ ہو، وہ اتنا خطرناک کلمہ ہو کہ ہمارے لیے جہنم کے فیصلے ہو جائے۔ اس لیے کوئی بات بھی ایسی، خاص طور پر مذاق تو کسی کا بھی نہیں اڑانا چاہیے، لیکن احکام شریعت کا مذاق اڑانا، پردے کا مذاق تو عام بن چکا ہے کہ پردے کا جو پردے دار عورت ہو اس کو ہر کوئی ڈیگریڈ کرتا ہے کہ یہ تو بس ایسے ہی ہے، اصل جو بے پردہ عورت ہو اس کو ہر کوئی اہمیت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصحاب صفہ تھے، یعنی وہ لوگ جو غریب صحابہ تھے، جن کے پاس اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، جو تنگ دست تھے، کما نہیں سکتے تھے، تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا بنا تھا، وہ وہیں رہتے تھے، اور ان کے کھانے کا بندوبست یہ ہوتا تھا کہ کوئی صحابی کھجور کا خوشہ لے کر آ گیا تو اس نے مسجد کے ساتھ لٹکا دیا، تو یہ کھجور کا خوشہ کھا لیا، ساتھ میں پانی پی لیا، بس یہ ان کی غذا ہوتی تھی۔ اس طرح کہیں سے کوئی کھانا آ گیا کھانے کے لیے تو وہ کھا لیا، اور باقی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنا، قرآن یاد کرنا، قرآن کو سمجھنا، حدیثوں کو جمع کرنا۔ ان کے سب سے بڑے جو شخصیت جن کا نام ہم سب جانتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ان کے بارے میں ایک روایت آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے کہ ایک شخص نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، ادھر بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، تو اس نے عجیب ایک قسم کی بات کی ان کے بارے میں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے یہ کہا، ما ارا قراءہم ہؤلاء، کہ یہ جو اصحاب صفہ کے قاری ہیں، قراء ہیں، جو طالب علم جہاں پڑھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ پیٹ کے پجاری ہیں، یعنی ان کو بس کھانے کا انتظار ہوتا ہے، کہیں سے کوئی کھانے کی چیز آ جائے تو ہم کھا لیں۔ اور کہنے لگے کہ یہ ان کی زبانیں سب سے زیادہ جھوٹ بولتی ہیں، یہ اس کا دوسرا جملہ تھا۔ اور تیسرا جملہ یہ تھا کہ جب میدان سجتا ہے تو سب سے زیادہ ہم نے بزدل انہی کو پایا۔ اب یہ تین باتیں اس شخص نے کہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتانے کے لیے جیسے صحابی پہنچے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے آنے سے پہلے پہنچ چکے تھے اور قرآن کی آیت لے کر پہنچے تھے۔ اس آیت کے اندر بتایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے یہ بات کی ہے اب یہ آپ کے پاس آئے گا یہی آیت اور آپ کو کہے گا میں تو مذاق، انا کننا نخوض ونلعب، ہم تو ویسے بس مذاق کر رہے تھے، میں نے تو ویسے سیریس ہو کر نہیں کہا تھا، میں سے جیسے آپس میں دوستوں میں بات ہوتی ہے تو میں نے ویسے ہی آپ کو کوئی بات کر دی تھی۔
اب قرآن میں اللہ نے آیت اتاری، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان سے پوچھو گے تو یہ کہیں گے انا کننا نخوض ونلعب، تو آپ ان کو کہہ دو کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ تم کو اللہ کی آیت اور اس کا رسول یعنی اس کا دین ہی تمہیں ملا ہے کہ جس میں تم مذاق اڑو؟ دنیا کی ساری چیزیں مذاق کے لیے ختم ہو گئی کہ تم دین کے بارے میں آ کے مذاق کرتے ہو؟ اب جب یہ بات آگے بڑی، معاملہ پھیلا، تو وہ شخص دوڑتا ہوا وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے پالان کو پکڑ کر لٹک کر کہنے لگے خدا کی قسم اللہ کے رسول میں تو واقعی ان سے مذاق کر رہا تھا، میں ان سے مذاق کر رہا تھا، میں تو اسے صدق دل سے تو کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جو اللہ نے اتاری کہ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ مذاق کے لیے تمہیں اللہ، اس کے رسول اور دین اور شریعت کی چیزیں ملی تھی کہ تم ان کا مذاق اڑاتے ہو۔ اب یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ، اب یہ اس نے کوئی دین کا مذاق نہیں اڑایا، اس نے تو کچھ لوگوں کی بات کی، لیکن چونکہ ان کا تعلق دین کے ساتھ تھا، ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور قاری کے، ان کے مدرسے میں پڑھنے والے یہ قاری ہیں، لڑکے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں، اس نے اس حساب سے یہ بات کہی تو اللہ پاک نے اس پر پوری آیت اتاری اور تربیت فرمائی گئی کہ دیکھیں کسی بھی دین کے معاملے میں جب بھی آپ بولیں گے تو اس وقت یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں ہنسی مذاق سے کام لینے کی اجازت نہیں ہے۔